أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے، وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک، اعلیٰ کل شیء قدیر، بے شمار لا تعداد گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. صاحب اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماؤں اور بہنوں، اللہ مالک العلام کا بے حد احسان ہے کہ اس مالک کائنات نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی عطا کی. قرآن اور حدیث نے بدعت و خرافات سے بچنے کے راستے ہمیں عطا کیے، اور سچا اور سچا اور خالص دین اللہ احکم الحاکمین کے خاص فضل اور کرم سے قرآن کی شکل میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی شکل میں ہم تک پہنچا. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ اس قرآن و حدیث سے ہمیں مستفید ہو کر اپنے علم میں مزید اضافہ کر کے بدعت و خرافات سے بچ کے، فتنے فساد سے بچ کے، صحیح ایمان والی، صحیح محبت رسول والی، صحیح محبت قرآن والی اور صحیح محبت اہل بیت ہم سب کو نصیب فرمائے. آج انشاءاللہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آل کے حوالے سے گزارشات کروں گا. سنی سنائی باتیں ہم نے بہت سنی، لیکن در حقیقت جن چیزوں کا ذکر رب کے قرآن نے کیا اور جن کی نسبت نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جڑی احادیث کی شکل میں موجود، اصحاب رسول کی زبانوں کے نکلے ہوئے وہ جملے کہ جن عظیم شخصیات کو آل رسول اور اہل بیت کے ساتھ منسوب کیا گیا، وہ انشاءاللہ آج ساری باتیں سماعت کریں گے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ اپنے غیب سے مدد فرما کے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ میں یہ امید کرتا ہوں کہ میں نے کوشش کی اس کی احسن انداز میں تیاری کرنے کی، کیونکہ آپ سب لوگوں کا وقت امانت ہے. اگر میری سوچ اور فکر یہ ہے، اگر میرا علم یا میری طالب علمی مجھے اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ آپ سب کا وقت میرے پاس امانت ہے، تو پھر آپ سب کی توجہ بھی بہت ضروری ہے. یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے بیان کردہ باتیں. اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور آل رسول کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے. قرآن کی یہ آیت اتری، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. آقا علیہ الصلاۃ والسلام سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، اور قرآن کا یہ مقام اترا. دوسری حدیث کے مطابق آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، اور ان کے ہاتھ میں مٹی کی ہنڈیا ہے جس کے اندر گوشت کا سالن بنایا گیا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا علی کہاں پہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. محبت کے ساتھ آج توجہ کرنی ہے، اور صحابی کے نام پہ رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابیات کے نام پہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نعرہ ان کی محبت میں بلند ہونا چاہیے.
علی کہاں پہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلاؤ۔ میرے دونوں پھول کہاں پہ ہیں، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضا، وہ دونوں کدھر ہیں، ان کو بھی بلاؤ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تینوں کو جمع کرتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، علی المرتضیٰ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم نے مل کے بیٹھ کے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک خیبری چادر تھی، جس طرح ہمارے ہاں لاہوری چادر، قصوری چادر، پشاوری چادر، یا کچھ ایٹمیں مشہور ہوتی ہیں، کچھ علاقوں کے ساتھ منسوب ہوتی ہیں۔ خیبر کے علاقے کی ایک چادر جس کو خیبری چادر کہا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس چادر کو مزید پھیلایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس چادر کی اندر کیا، علی المرتضیٰ کو اندر کیا، حسن و حسین رضی اللہ عنہم ان کو اندر جمع کیا، اور اللہ احکم الحاکمین کے طرف منہ نکالا، چادر سے منہ باہر نکال کے دعا کرتے ہیں، اللہ یہ میرے اہل ہیں، یہ میرے اہل بیت سے ہیں، یہ میرے اہل بیت کے خاص الخاص ہیں، اللہ ان کے جسموں سے ہر قسم کے گناہ کی گندگی کو اپنی رحمت سے دور کر کے ان کی حفاظت فرما۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ بھی یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو، ہر قسم کی پلیدگی کو، ہر قسم کی ناپاکی کو تم سے دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تم سب کو پاک صاف ستھرا بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ یہ میرے اہل بیت کے خاص الخاص ہیں، اللہ ان سے ہر قسم کے گناہ کی گندگی کو دور کر دے، ناپاکی کو دور کر دے، ان کی حفاظت فرما۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ موقع پر موجود ہیں، کہتی میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس چادر میں آ جاؤں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو ان سے زیادہ خیر پر ہے، مطلب تو میرے اہل میں سے ہے۔ مثال کے طور پہ بندہ شادی کر کے آتا ہے، شادی کرنے کے بعد جو اس کی بیوی ہوتی ہے وہ اس کی کیا ہوئی؟ اہلیہ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدین کا علاقہ ہے نا، بکریاں چرا کے نکاح کر کے کچھ وقت گزار کے جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں راستہ بھٹک گئے، دور ایک آگ دکھائی دی، تو اپنی اہلیہ کو کیا کہا تھا؟ تم یہاں پہ ٹھہرو، انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی، اپنی اہلیہ کو وہاں پہ ٹھہرایا، مطلب اہلیہ کا مطلب وہ اسی آل سے ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال لے لیجئے، بڑھاپے کی عمر ہے، رب العالمین کی طرف سے 2 فرشتے آ گئے، انجان لوگ ہیں، انجانی شکلیں ہیں، پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دل ہی دل میں پریشان ہیں، اندر گئے کس کے پاس؟ قرآن نے نقشہ بیان کیا، اپنی اہلیہ کے پاس، اور وہاں سے بچڑا لیا، اس کو بنایا، اس کو بھونا، اس کو بنا کے لا کے مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ قرآن مجید کے مختلف مقامات سے اسی اہل کے لفظ کو لے کے میں اور آپ اگر اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیں، ہم سمجھنا چاہیں تو کوئی بعید نہیں ہے، کوئی دور نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ قصہ مختصر آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل، یعنی کہ جن کو آل بیت کہا جاتا ہے، یہ اتنے عظیم لوگ ہیں، اتنے عظیم لوگ ہیں، اگر ان کی عظمت اور فضیلت نہ ہوتی نا تو رب العالمین کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا ذکر ہی نہ کرواتے، لیکن رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی آل کا ذکر فرما کے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے سامنے اس بات کا پرچار کر دیا کہ اس کائنات میں اللہ کے نبی کی آل جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی لیے تو رب العالمین نے درود ابراہیمی میں نبی کا ذکر بھی کیا اور ساتھ میں نبی کی آل کا ذکر بھی کیا، اور سب سے بڑی پوائنٹ کی بات، سب سے بڑے مزے کی بات اور سب سے بڑے لطف کی بات، کائنات کا خالق مالک جانتا تھا کہ ان میرے نبی کے اہل بیت کو لوگ تکلیفیں بھی دیں گے، اذیتیں بھی دیں گے، تانے بھی دیں گے، اور ان کے اندر تقسیمیں بھی کریں گے کہ کون اہل بیت میں سے ہے، کون اہل بیت میں سے نہیں۔ اسی لیے رب العالمین نے
اسی درود ابراہیمی میں جہاں پہ نبی کا ذکر کیا، جہاں پہ نبی کی آل کا ذکر کیا، اس کو نماز کا حصہ بنا دیا۔ ہر پڑھنے والا نماز جب وہ اپنی نماز کی آخری رکعت پڑھے گا وہ کیا کہے گا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کا دل مانے یا نہ مانے اس کو یہ کہنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر اس کی نماز ہی نامکمل ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اب آتے ہیں کہ اہل بیت کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو اہل بیت کہا یا جن کو اہل بیت کی عظمت اور فضیلت ملی، ایک ہے تقسیم ہم سب کی، ایک ہے تقسیم ہمارے معاشرے کی، ایک ہے تقسیم ہمارے ہاں اہل علم کی۔ وہ پتہ نہیں اہل علم ہوتے بھی ہیں کہ نہیں یار، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت نہیں، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے ہی محبت نہیں، جو ان کے ساتھ مخلص نہیں۔ اللہ کی قسم میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ جو ان کے ساتھ مخلص نہیں اس کا ایمان ہی مخلص نہیں۔ جو نبی کی آل کے ساتھ ہی مخلص نہیں، جو نبی کی آل اولاد سے، جو نبی کے اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا، اس کا ایمان ہی کھوکھلا ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آل کی طرف۔ سب سے پہلے بذات خود محمد الرسول اللہ، توجہ ہے، درود کی آواز نہیں آئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں سے اہل بیت کا آغاز ہوتا ہے۔ بذات خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، اس کے ساتھ اہل بیت کے چیپٹر کا خلاصہ، اہل بیت کے چیپٹر کو اگر شروع کیا جائے تو سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ 21ویں پارے کے آخری رکوع کو اٹھا لیں، 22ویں پارے کا پہلا رکوع اٹھا لیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے ذکر کیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ نہ یقین آئے، گھر میں جا کے قرآن کو اٹھا، 21واں پارہ جہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے اس کی آخری 2 آیتیں پڑھ، جہاں سے 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے اس کی ابتدائی 2-3 آیات کو پڑھ۔ تیرے علم میں رب انشاءاللہ اضافہ کر دے گا، تیری آنکھوں پر جو ایک بند اندھیرے کی پٹی بندھی ہوئی تھی وہ اللہ اپنی رحمت سے کھول دے گا۔ خود جا کے قرآن کو پڑھ، خود جا کے قرآن کا مطالعہ کر۔ اس سے مراد آخر ہے کون؟ رب کن کو مخاطب ہو رہا ہے؟ رب کن کو خطاب کر رہا ہے؟ یہ خطاب ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری بیویوں، جن کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے، جو مومنوں کی مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہیں۔ اب امہات المؤمنین ساری کی ساری کن میں آئیں؟ یقین ہے اس بات پہ کہ نہیں؟ تو پھر شرما کیوں رہے ہیں؟ امہات المؤمنین ساری کی ساری کن میں ہیں؟ سارے بولیں۔ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب چلتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا، میری اور آپ کی ماؤں کا چرچا بھی آج کر دیتے ہیں۔ جلنے والے جلتے رہیں گے، سڑنے والے سڑتے رہیں گے، نہ ماننے والے قیامت کی دیواروں تک نہ مانیں، ہماری جوتی کو بھی پرواہ نہیں۔ لیکن جو رب نے اصول بیان کر دیے، جو رشتے رب نے بنا دیے نبی علیہ السلام کے ساتھ، ان رشتوں کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ ان رشتوں سے کوئی انکاری ہو سکتا ہے؟ کوئی ہوتا ہے تو لاکھ ہوتا رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اپنی آخرت عاقبت کا بیڑا گرک کرتا ہے تو کرتا رہے۔ امہات المومنین میں سب سے پہلی جو نبی علیہ السلام کی بیوی بنی، نام کیا ہے میری اور آپ کی اماں جان کا؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی سرزمین ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پہلا حجرہ تیار کروایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا گھر جو تیار کیا گیا بیوی کے آنے کے بعد، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے حجرہ تیار کیا گیا۔ مکے کی سرزمین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح کیا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد، جس کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے۔
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئیں. کون سی خدیجہ؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی جب نازل ہوئی تھی نا، ہم نے سنا نبی علیہ السلام کہاں پہ تھے؟ غار حرا میں. نبی علیہ السلام پر پہلی وحی آئی، آقا علیہ السلام پریشان ہو کے گھر آئے اور آ کے کہا زملونی زملونی دثرونی دثرونی. ہم نے سمجھا پتہ نہیں 1-2 دن کی کھیل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1 مہینہ اور بعض مفسرین کی آراء کے مطابق 7 مہینہ آپ اپنی فیملی اپنی بیوی سے دور تھے اس غار کے اندر. 1 مہینے کا ٹائم بھی لگانے، 1 مہینہ 7 مہینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زادرہ تیار کیا، پانی ساتھ لیا، ستو ساتھ لیے، کچھ اور کھانے پینے کی جو چیزیں میسر تھیں وہ ساتھ لے کے آپ غار کے اندر چلے گئے. 1 مہینہ 7 مہینہ گزرنے کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے تو حالت بالکل غیر ہو چکی. آج ہم اپنے گھروں کو لے کے، اپنی بیوی بچوں کو لے کے اگر اس بات کا اندازہ لگانا چاہیں، بندہ صبح کا کرو کیا ہوئے تو شام کو آئے بغیر کسی اطلاع کے، تو شام کو گھر آنا کلاس لگ رہی کہ نہیں، اور ہفتہ بھر اگر رابطہ نہ ہو، اپنی ہی بیوی کو نہ بتایا جائے تو پھر تو معاملہ پیک پہ چلا گیا. اور اگر پورا مہینہ گزر جائے بندے کی کوئی خیر خبر نہیں، کوئی اطلاع نہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں پہ ہے، اور 1 مہینے 7 مہینے کے بعد بندہ آئے اور حالت اس کی بالکل پہلے جیسی نہ ہو، حالت غیر ہو چکی ہو، تو بیوی نے پانی دھانی کے بعد جو پوچھنا پہلے. قربان جائیں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت پر، ان کے صبر اور حوصلے پر، جو میری اور آپ کی پہلی اماں جان ہے نبی علیہ السلام کی نسبت سے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی اس کیفیت کو دیکھتی ہیں. مہینے 7 مہینے کے بعد گھر تشریف لائے ہیں، حالت یہ ہے شدید قسم کا بخار ہے. آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے سردی لگ رہی ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے کمبل دے دو، کھیس دے دو، اوڑھنی کوئی بھی دے دو، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں میں مر ہی نہ جاؤں. ایسا لگ رہا ہے جیسا میری وفات کا وقت قریب ہے. اللہ اکبر. مہینے 7 مہینے کے بعد گھر آئے ہیں، بیوی نے یہ نہیں کہا آج آ گئے ہیں اپنی حالت اس طرح کی لے کے، بجائے اس کے کہ آتے ہماری حالت کا پتہ کرتے. نہیں، کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ اپنی زبان سے کیا کہا؟ واللہ کاللہ، اللہ کی قسم، ابشر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہا لا یضیعنی، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ تو غریبوں کے کام آنے والے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے، بے سہاروں کے سہارے بننے والے، آپ تو لوگوں کے ساز و سامان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے ان کو ان کی منزل تک پہنچانے والے، آپ لوگوں کے ساتھ خیر خائی کرنے والے. ایسا عظیم انسان رب اس کے کردار کو زندہ رکھتا ہے، آپ کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. حوصلہ دیا. تربیت ہے، تربیت میری اور آپ کی مائیں بہنیں بھی یہاں پر تشریف فرمائیں. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے ان کے لیے تربیت کا ایک پہلو 100% ایگزیکٹ 100% درست کوئی بھی نہیں ہوتا. وہ اگر کوئی تھے نا 100/100 درست اپنے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اور اپنی امت کے لوگوں کے ساتھ، تو وہ ایک ہی ہستی تھی جن کا نام ہے محمد. نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، لوگوں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، اور میں تم سب میں سے بہتر ہوں کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہوں. حضرات یہ گاڑی 2 پہیوں پر چلنے والی، اکیلا بندہ کہے نا کہ میں لے کے چلوں گا اور عورت اگنور کرتی رہے، اکیلی عورت کہے کہ میں کمپرومائز کر لوں، خامد اگنور کرتا رہے، نہیں، دونوں کو ساتھ مل کے ایک دوسرے کے جذبات کو، احساسات کو، ایک دوسرے کی قدر و منزلت کو، ادب و احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کا نام ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم زدہ ہیں، بڑے غم زدہ ہیں. ان کی وفات کے کچھ دیر بعد نبی علیہ السلام نے مکے میں ہی رہتے ہوئے دوسرا نکاح کیا. نبی علیہ السلام کی دوسری بیوی امہات المؤمنین ازواج مطہرات میں سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. مکے کی سرزمین ہے. کچھ وقت گزرا، اللہ احکم الحاکمین نے یہ اعلان کر دیا، اے میرے پیارے نبی جناب محمد، سارے کی آواز آئے، ہم کن کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ اہل بیت کا.
اور اہل بیت میں سب سے پہلے کن کا نام آتا ہے؟ محمد. یار اگر اللہ دے نبی نال ساڈی محبت نہ ہوئی, محبت کا ثبوت نہ ہویا, تے باقیاں دے نال تے محبت پھر ساڈی گھٹ ہی ہوئے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو پیار سے کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ کہنے والے پر نبی علیہ السلام نے تباہی بربادی کی بد دعا کی ہے. مکے کی سرزمین اللہ کی طرف سے حکم آ گیا, کیونکہ مسلمانوں کے پاس ابھی اتنی قوت نہیں تھی, طاقت نہیں تھی, کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے, ابھی حکم نہیں آیا تھا لڑائی کا, جنگ کرنے کا, غزوے کرنے کا حکم نہیں آیا تھا. دشمنوں کی چالیں, مکاریاں, فریب اور ظلم و ستم دن بدن بڑھتا جا رہا تھا. رب العالمین نے اعلان کیا, اے میرے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مکے کو چھوڑ دیجئے. کون سا مکہ؟ کون سا بیت اللہ؟ کون سی سرزمین؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف منہ اٹھاتے ہیں, اپنا چہرہ مبارک اٹھاتے ہیں, رب دل کی حالت کو پڑھ لیتے ہیں. رب نے دل کی بات کو جان لیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا یہ بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا, گو کہ آپ اپنی زبان سے اپنی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا, لیکن وہ جو رب ہے, ان اللہ علیم بذات الصدور, جو سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والا, اس رب نے نبی کے دل کی بات کو جان لیا. فرمایا اے نبی ان قریب وہ وقت آنے والا ہے, ہم آپ کے دل کی خواہش کو پورا کرنے والے ہیں. آپ کی خواہش کیا تھی؟ کہ اللہ بیت المقدس کی بجائے ہمارا قبلہ کون سا کر دے. آج اسی بیت اللہ کو چھوڑنے کا آرڈر رب نے دے دیا. آج اسی بیت اللہ سے, اسی سرزمین سے نکلنے کا حکم رب کی طرف سے آ گیا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے نکل کے آپ مدینہ تشریف لے جائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم کی تکمیل کی, ہجرت کی, مکہ کو چھوڑا, مدینے آ گئے. مدینے میں آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بیوی, میری اور آپ کی تیسری ماں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حجرہ بنایا جنت کے کنارے پر. کہاں پہ؟ آج کسی کا نہر کنارے گھر بناؤ نا تو کیا کہتے ہیں؟ کینال ویو. کسی کا سمندر پہ بنا ہو, دریا پہ بنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ سی ویو. اللہ اکبر, قربان جائیں ماں تیری شان پر کہ تو اپنے حجرے کی کھڑکی کھولے تو جنت کا نظارہ کرے. قربان جائیں تیری عظمت پر, تیری شان پر, تیرے مرتبے اور مقام پر کہ تو اپنے حجرے کا پردہ سائڈ پہ کرے تو جنت کے نظارے کرے, جنت کی خوشبوئیں اور جنت کے ٹکڑے تیرے سامنے ہوں. آپ نے نکاح کیا مدینے میں جا کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, اور ان کا حجرہ کہاں پہ بنا؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے منبر سے لے کے میرے حجرے تک یہ جو حصہ ہے یہ کون سا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ. پردہ ہٹاؤ تو ریاض الجنہ جو جنت کی زمین ہے, جنت کا ٹکڑا ہے, اس کی زیارت ہو رہی, جنت کا دیدار ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد ایک اور حجرہ تیار کروایا, اور اس حجرے میں آنے والی میری اور آپ کی اماں جان سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ کن کی بیٹی ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر. اور سیدہ عائشہ کن کی لخت جگر ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور جن کی زبانیں صحابہ اکرام کے بارے میں گند اگلتی ہیں نا, ان کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. جو اہل بیت پر بکواس کرتے ہیں ان کی زبانوں کو فالج ہو جانا چاہیے, اللہ کرے. ابو بکر نے اپنی بیٹی دے دی نبی علیہ السلام کو, یار اس سے بڑی محبت اور کیا ہے. عمر فاروق نے اپنی بیٹی دے دی نبی علیہ السلام کو, اس سے بڑی محبت عقیدت اور کیا ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی محبت کی انتہا کی. چلتے ہیں, بات کسی اور طرف نہ نکل جائے. نبی علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کر رہے ہیں, امہات المومنین کا ذکر کر رہے ہیں, وہ اہل بیت کے لوگ جن کا نبی علیہ السلام کے گھرانے سے تعلق ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک اور حجرہ تیار کروایا, ان میں میری اور آپ کی اماں جان آئی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کی قسم اگر ان کی تاریخ پڑھے نا, ام سلمہ کی زندگی کا مطالعہ کریں, ان کے فضائل و مناقب کو بیان کریں, کئی جمعے گزر جائیں. کیا کیا سختیاں نہیں آئیں ان کی زندگی میں, کیا کیا مشکلات نہیں آئیں, اپنے بیگانے ہو گئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا. اس کے بعد سیدہ زینب بنت جہش آپ کے گھر میں آئیں, اہل بیت میں ان کا شمار ہوا. اس کے بعد سیدہ زینب بنت خزیمہ وہ اہل بیت میں آئیں, امہات المومنین کا اعزاز ملا, ازواج مطہرات کا اعزاز ملا. اس کے بعد سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی
انہا ماں کا نام ہے، ماں کا نام ہے، نبی کی بیوی کا نام ہے، اور اہل بیت کی خاص الخاص لوگوں کے اندر ان کا شمار ہے۔ ذرا ایک مرتبہ پیار سے کہہ دینا اللہم صلی علی محمد وعلی، سارے پڑھے ذرا ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اپنی رحمت اور فضل و کرم کر دے۔ مانتے ہیں نا یہ نبی علیہ السلام کی آل میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، یہ نبی کی اپنی گھر والیاں ہیں۔ تو یار اگر یہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں تو پھر ہے کون؟ پھر ہے کون؟ آگے چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ جویریہ سے نکاح کیا، 10واں خیمہ لگا، 10واں فرد، 10ویں وہ عظیم ہستی کہ جس کو اہل بیت کا شرف ملا۔ اس کے بعد 11ویں نمبر پہ جو اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آگے چلیے، 12ویں نمبر پہ جن کو اہل بیت کا شرف ملا سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس کے بعد آگے چلیے سیدہ ریحانہ بنت زید، اور آخری نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا جہاں پہ اختتام ہو رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کی وہ لونڈی بھی تھی، نام کیا تھا؟ سیدہ ماریہ قبطیہ۔ یہاں پہ آ کے گننا شروع کریں ذرا، محمد اپنے ہاتھوں کے پوروں پر گنتے جائیں اور بتائیے گا کہ کتنے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ہو گئے؟ سیدہ سودا 3، سیدہ عائشہ 4، سیدہ حفصہ، ام سلمہ، سیدہ زینب بنت جہش، سیدہ زینب بنت خزیمہ، اور اس کے بعد سیدہ ام حبیبہ، اس کے بعد سیدہ جویریہ، سیدہ میمونہ، سیدہ صفیہ، اور سیدہ ریحانہ بنت زید، اور سب سے آخر پہ ماریہ قبطیہ۔ کتنے ہو گئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمیت اہل بیت کتنے ہو گئے؟ 14۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جو ان ساروں کے ساتھ بے ایمانی کا رویہ اختیار کرتے ہیں نا، اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ یار اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار اہل بیت میں ہے تو نبی کی بیویوں کا شمار کیوں نہیں؟ کیوں نہیں زبانیں ان کا نام لے کے یہ بیان کرتی کہ ازواج مطہرات جو امہات المؤمنین ہیں ان کا شمار اہل بیت میں ہے؟ قرآن کا فیصلہ ہے، رب رحمان کا فیصلہ ہے۔ جو رب کے فیصلے کو نہیں مانتا، جو قرآن کے فیصلے کو نہیں مانتا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو اپنے خیموں کی ملکیت عطا کی، جن سے شادیاں کی، اپنے خیموں کی چابیاں، اپنے حجروں کی چابیاں جن کو سونپ کے ان کو اپنے گھر کی مالکن بنایا، اگر تو ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر تیرے ایمان پر توف ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا نا، رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے، رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے، ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو۔ اے آ کے دیکھ تو صحیح، قرآن کی کہہ رہے، آ کر خود مطالعہ کر۔ یہ قرآن کریم کا 21واں پارہ جہاں پہ اختتام پذیر ہے، 22واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، رب کن ہستیوں کو خطاب کر رہے ہیں، کن عظیم ہستیوں کا ذکر کر کے نبوت والی زبان سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ان کی تربیت کی جا رہی ہے، ان کی اصلاح کی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو گھر نبی کا گھر ہے نا، اس جیسی نعمت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کی قسم، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی کہ ان ہستیوں کو ایمان نصیب ہوا، اور ایمان نصیب ہونے کے بعد ان کو نبی کی نسبت نصیب ہوگی۔ اس سے بڑا شرف ان کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اعزاز ان کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ آگے چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کا ذکر کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ سب سے پہلا نام ہے قاسم، جس نام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تھی؟ کنیت۔ آپ کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم۔ نبی علیہ السلام کو ابو القاسم بھی کہا جاتا تھا، ابو القاسم کی کنیت سے مشہور تھے۔ قاسم بن محمد، پہلے کتنے ہو گئے تھے؟ 14۔ اہل بیت نبی علیہ السلام سمیت کتنے تھے؟ 14۔ اب آگے چلیے، قاسم بن محمد۔ دوسرے نمبر پہ عبداللہ بن محمد، جن کو طیب اور طاہر کہا جاتا ہے، جن کو طیب اور طاہر کہا جاتا ہے، نام ان کا اصل کیا ہے؟ عبداللہ۔ تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب بنت محمد۔ کتنے ہو گئے؟ قاسم بن محمد، عبداللہ بن محمد اور زینب بنت، 3 ہو گئے۔ 14 اور 3 سارا گنتے جائیے گا ساتھ ساتھ، کیوں گن رہے ہیں؟
کیا ضرورت ہے؟ یار اہل بیت کا پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، یہ نبی کی آل ہے. ہم نماز میں پڑھتے ہیں، رٹا لگایا بچپن سے لے کے آج تک، لیکن پتہ نہیں کہ آل میں ہیں کون کون، اہل بیت کون کون سے ہیں. سیدہ زینب بنت محمد 17 ہو گئے، سیدہ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد، اور ابراہیم بن محمد. کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ کتنے ہو گئے؟ 21. یہ کون ہے ابراہیم بن محمد؟ 8 مہینے یا 18 مہینے، 2 الفاظ ہیں، بالکل ابھی چھوٹی عمر. نبی علیہ السلام کو بتایا گیا آپ کے بیٹے کی حالت ٹھیک نہیں، ایسا لگتا ہے کہ جدائی کا وقت قریب ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے اسی بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے، آنکھوں سے چشمے جاری ہو گئے، آنکھوں نے رونا شروع کر دیا. کن کا ذکر کر رہے ہیں؟ آج نہ رو زینب، نہ رو کے نعرے سن کے تیرے آنکھوں میں رونا آ جاتا ہے. دیکھ ذرا نبی کس بات پہ رو رہے ہیں، دیکھ نبی کی حالت کیا ہے. نبی نے اپنی آل کے اندر کن کن کو رکھا ہے، صرف زینب کو نہیں رکھا. یہ زینب کا بھائی ہے، یہ زینب کا بھائی ہے. زینب کے بھائی ابراہیم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم جاتے جاتے غم زدہ کر گئے، جاتے جاتے غم زدہ کر گئے ہو، فیصلہ رب کا ہے. آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، آنسوں کی لڑیاں لگ گئیں. صحابہ اکرام قریب آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ؟ ہم نے تو آپ سے سیکھا، ہم نے تو آپ سے تربیت لی، آپ نے ہمیں سمجھایا، آپ نے ہمیں پڑھایا، آپ نے ہماری رہنمائی کی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ہم آج کے دن اپنی زبان کو حرکت میں نہیں لائیں گے، اپنی زبان سے کوئی ایسے کلمات ادا نہیں کریں گے کہ جن کلمات کو ادا کرنے کے بعد آسمان والا رب ناراض ہو جائے. کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے. لیکن ہاں، یہ جو دل ہوتا ہے، یہ جو آنکھیں ہوتی ہیں، ان پر کسی کا اختیار نہیں. دل کا غم زدہ ہو جانا، اور اس کا ثبوت آنکھیں دیتی ہیں کہ آنکھیں پانی سے بھر جاتی ہیں، آنکھیں اپنا پانی نکالنا شروع کر دیتی ہیں، آنکھیں بھر پڑتی ہیں. آنکھوں کا رونا، دل کا رونا جائز ہے؟ ہاں جائز نہیں. کیا جائز نہیں؟ سارے نہ بولے جی جائز نہیں. کیا جائز نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے چہرے کو پیٹنا، اپنے بالوں کو نوچنا، اپنے گریبان کو پھاڑنا، اپنے گریبان کو پیٹنا، اور اپنے اوپر ظلم و ستم کرنا، اپنی زبان سے جاہلانہ کلمات ادا کر کے رب کی رضا کو، رب کے فیصلے کو دھتکارنا اور رب سے اعلان بغاوت کرنا، یہ حرام ہے. اور ایسا کرنے والا اگر کوئی مرد ہے، ایسا کرنے والی اگر کوئی عورت ہے، بغیر توبہ کے مر گئے، اللہ نے جنت حرام کر دی. ساتھ ساتھ تربیت بھی کر دی، ساتھ ساتھ سمجھا بھی دیا. اور بات سے بات آ گئی، محرم کا مہینہ ہے، اہل بیت کے چرچے ہو رہے ہیں، اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، پر منافقت کے ساتھ، بخل کے ساتھ. بخیل کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اپنے مال کو، سارے بولیں، جو اپنے مال کو چھپا کے رکھے، گن کے رکھے، خرچ نہ کرے. بخل کے ساتھ اہل بیت کا ذکر کیا جا رہا ہے، منافقت کے ساتھ اہل بیت کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ کرے ایسے لوگوں کو رب ہدایت عطا فرما دے. نہیں تو جو پھر اہل بیت کے ساتھ مخلص نہیں ہے نا، اللہ ان کو نشان عبرت بنا دے. آمین کہتے سارے، ان کی محبت میں کہہ رہا ہوں. جو اہل بیت کے ساتھ مخلص نہیں، اللہ ان کو پھر نشان عبرت بنا دے. آمین کہہ دیں. آگے چلیں، 21 کی تعداد ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر ہو رہا. کسی ذکر کرنے والے نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد علی بھی اہل بیت میں سے، علی بھی اہل بیت میں سے ہیں. تو ہم نے کہا اللہ تیری زبان کو مبارک کرے. ہم نے کیا کہا؟ اللہ تیری زبان کو مبارک کرے، اور اللہ تجھے ان لفظوں پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تجھے ان لفظوں کا بوجھ اور وزن پتہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہم نے کہا نبی علیہ السلام کی جب سیرت کو پڑھا، آقا علیہ السلام کے اہل بیت کی
فضیلتوں کو پڑھا، ان کے مناقب کو پڑھا، ان کی زندگیوں کو پڑھا، تو ہمیں پتہ چلا کہ اگر داماد ہونے کی حیثیت سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں شامل ہو سکتے ہیں، تو کیا پھر تیری زبان پر سانپ اور بچھو آتے ہیں؟ تو نبی کے پہلے 2 دامادوں کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ نبی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ پہلے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ ایک مرتبہ ایسا بھی موقع آیا، غالباً بدر کے جو قیدی تھے ان میں ابو العاص بھی پکڑا گیا۔ بدر کے قیدیوں میں کتنے قتل ہوئے تھے کافروں کے؟ 70 اور 70 ہی قیدی ہوئے تھے۔ ان قیدیوں میں ایک نبی علیہ السلام کا داماد، آقا علیہ السلام کی بیٹی زینب کا خاوند، وہ بھی ان قیدیوں میں شامل ہے، اور وہ کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے مقابلے میں آیا تھا، پکڑا گیا۔ سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب علم ہوا کہ میرا خاوند اس وقت میرے باپ کا قیدی ہے، میرا خاوند اس وقت میرے باپ کا قیدی ہے، تو اپنے خاوند کو چھڑانے کے لیے انہوں نے جو فدیے میں چیز دی تھی نا، اللہ کرے یہ بات تیرے اور میرے دل پر اثر انداز ہو جائے، ہم اہل بیت سے ویسے محبت کرنے لگ جائے جیسا ان کا حق بنتا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ ہار نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جو ہار خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، جو اس وقت کس کے پاس تھا؟ سیدہ زینب بنت محمد کے پاس تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے اپنے خامد کو چھڑانے کے لیے وہ ہار نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس ہار کو رکھ لیں اور میرے خامد کو چھوڑ دیں۔ کیا گزری ہوگی نبی علیہ السلام کے دل پر؟ بیوی کی جدائی برداشت نہیں ہوئی، اتنا ساتھ دینے والی، اتنے حوصلے اور ہمت دینے والی بیوی، اور آج برسوں بعد نشانی سامنے آئی ہے تو کس صورت میں آئی ہے؟ بیٹی نے بھیجا ہے کہ اس کو رکھ لے اور میرے خامد کو چھوڑ دیں۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں، ہار بھی واپس کر دیا گیا اور ابو العاص کو بھی چھوڑ دیا۔ قصہ مختصر، ایک وقت آیا نبی علیہ السلام نماز فجر پڑھا رہے ہیں اور کچھ معاملات بگڑے، ابو العاص باغی ہو کے بھاگ گئے۔ ایک وقت آیا، فجر کی نماز ہے، اندھیرے کا وقت ہے، اول وقت میں نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز سے فارغ جیسے ہی ہوئے باہر سے کسی عورت کے بولنے کی آواز آئی، اور نبی کے یارو اور نبی کے صحابہ، میں نبی کی بیٹی سیدہ زینب بنت محمد، میں نے ابو العاص کو اپنی امان میں جگہ دے دی، میں نے ان کو پناہ دی۔ ناراضگیاں ہوئی کچھ بیچ میں، بات لمبی نہ ہو جائے کیونکہ ہمیں تفصیلاً ابھی گفتگو کرنی ہے۔ ابو العاص کو میں نے پناہ دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور صحابہ کرام کی طرف پھیرا، میرے صحابہ کچھ سنا ہے؟ میرے کانوں میں کسی عورت کے بولنے کی آواز آئی، حالانکہ نبی علیہ السلام نے سن لیا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں ہم نے بھی سنا، مجھے آواز جانی پہچانی لگ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے زینب ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی، آپ کی بیٹی سیدہ زینب ہی ہیں، کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی، میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، آپ اور آپ کی بیٹی ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ایک لفظ کسی صحابی کی زبان سے نہیں نکلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذکر و اذکار سے فارغ ہوئے، گھر گئے، ابو العاص سے ملاقات ہوئی، اور آج یہاں پہ رکے نا، سورے دے دماد دے رشتے دا پاس اور عزت ادب و احترام بھی ذہن چ لے کے جائے۔ دماد یہ نہ سوچے کہ تھی دے کے نا میرے تے احسان کیتا ہے، کسی ہور نوں بھی تے دینی سی نا، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، ابو العاص کی گردن جھکی ہوئی ہے کون؟ داماد۔ ابو العاص کی گردن جھکی ہوئی ہے۔ اے اللہ کے نبی، زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں، آج سے پہلے جو غلطی گستاخی ہو گئی معاف کر دیں، اور صرف اتنے وقت کے لیے مہلت دے دیں، میں مکے چلا جاؤں، مکے کی لوگوں کی امانتیں میرے پاس موجود ہیں، میں ان امانتوں کو لوگوں کے سپرد کر کے واپس آؤں اور آ کے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ کہیں مکے کے لوگ میرے اوپر یہ الزام نہ لگائیں
کہ محمد کا داماد کلمہ پڑھ کے ساڑیاں مانتا کھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ الزام لے کے جی نہیں سکتا. نبی علیہ السلام نے رخصت دے دی, چلے گئے مکے گئے, اعلان کیا لوگوں جن جن کی امانتیں میرے پاس ہی آ کے لے جاؤ. سارے لے گئے. کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کوئی نہیں رہ گیا. بتاؤ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے گئے تھے, کیا وہ سارے لوگوں کی امانتیں لٹا کے گئے تھے؟ جی ہاں, کسی کو کوئی شک شبہ نہیں. کیا میں ابو العاص سارے لوگوں کی امانتوں کو واپس پلٹا چکا؟ جی ہاں پلٹا چکے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اگر علی نبی علیہ السلام کا داماد ہونے کی حیثیت سے اہل بیت میں شامل ہیں تو پھر ابو العاص کیوں نہیں؟ آگے چلیے. اس کائنات کی دھرتی پر, اس زمین و آسمان کے پورے خلا میں, آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے آنے والے انسان تک آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں, کسی نبی کو یہ اعزاز نہیں ملا اور کسی بندے کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ یکے بعد دیگرے ایک ہی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے جس کے نکاح میں آئی ہوں. اگر یہ اعزاز, اگر یہ شرف, اگر یہ عظمت, اگر یہ رفعت اور بلندی, مرتبہ اور مقام کسی کو ملا ہے تو مظلوم مدینہ کو ملا. مظلوم مدینہ کون ہے؟ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ. آج شہادتوں کے چرچے ہوتے ہیں. میں تو اللہ کی قسم یہ ہاتھ میں قرآن اٹھا کے کہتا ہوں, محرم کی پہلی تاریخ سے لے کے ذی الحج کی آخری تاریخ تک کوئی ایک پنہ تاریخ کا اٹھا کے دیکھ لیں, کہیں نہیں ملے گا. کہیں صحابہ کرام کا خون ملے گا, کہیں صحابیات کی قربانیاں ملیں گی, کہیں نبیوں پر ظلم و ستم ملے گا, کہیں نبیوں پر تشدد ملے گا, کبھی نبی سے اپنے بیگانے ہوتے آپ کو ملیں گے. اسلام قربانیاں قربانیاں قربانیاں, اور انہی قربانیوں سے اسلام پروان چڑھا ہے. شہادتوں کا ذکر کرتے جائیں گے, سال ہاں سال ختم ہو جائیں گے, لیکن شہادتوں کا ذکر ختم ہونے کا نام نہیں لے گا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, نکاح ہوا ہے کن سے؟ سیدہ رقیہ سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر لڑی, اس کے بعد سیدہ رقیہ کیا ہو گئیں؟ بیمار ہو گئیں, فوت ہو گئیں. عثمان غنی کو لوگوں نے مدینے کی گلیوں میں مغموم دیکھا, مغموم, غم زدہ ہیں, پریشان ہیں, افسردہ ہیں. نبی علیہ السلام سے عثمان کی حالت دیکھی نہیں گئی. پوچھا عثمان کیا بات ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے میرا جو ایک نسبتی رشتہ جڑا تھا سسر اور داماد کا, وہ رشتہ ٹوٹ گیا, وہ رشتہ ٹوٹ گیا. اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے, عثمان غنی کا ذکر کرتے ہوئے تیری زبان کٹ جاتی ہے. عثمان غنی اگر علی المرتضیٰ داماد ہونے کی حیثیت سے اہل بیت میں شامل ہیں, ابو العاص اور عثمان غنی بھی شامل ہیں. نبی علیہ السلام نے حالت دیکھی, وجہ پوچھی, آپ نے فرمایا میں ام کلثوم کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں. وقت آیا, رب کا فیصلہ آیا, کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان, ہر کسی نے جانا ہے. نبی علیہ السلام کی یہ دوسری بیٹی ام کلثوم بھی فوت ہو گئی. عثمان پھر پریشان ہے. لیکن اس سے قبل جو آپ کی تیسری بیٹی تھی نا, چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ جو حسن و حسین کی والدہ ہیں, ان کا نکاح کس سے ہو چکا تھا؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان تو نے میرے کلیجے کو اتنا سکون دیا ہے, اس طرح کی محبت کی ہے, میرے ہر جملے پر اس انداز سے لبیک کہا ہے کہ اللہ کی قسم اگر میری کوئی تیسری بیٹی بھی ہوتی تیرے نکاح میں دے دیتا. یا مفسرین ایک اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ میری بیٹیاں ہوتی, رب کا فیصلہ آتا, وہ فوت ہوتی جاتی, میں تیرے ساتھ نکاح کرتا جاتا. آزاد وقت ہو چکا ہے, انشاءاللہ آئندہ جمعے یہاں سے ہی آگے لے کر چلیں گے. ہاں جی, ابھی تک ویسے کتنے ہو گئے تھے؟ 21 اور قاسم بن محمد 22 ہو گئے, 21 ہو گئے ٹوٹل. ہاں جی 21 ہو گیا مکمل ابھی تک. یہ کن کا ذکر کیا ہم نے؟ سارے بولیں, جن کو یقین ہے وہ بھی بولیں, جن کے منہ میں زبان ہے وہ بھی بولیں, جو ان سے محبت کرتے ہیں وہ بھی سارے بول لو یار. یہ سارے کون تھے؟ اہل بیت میں نبی علیہ السلام کی بیویاں, نبی علیہ السلام کی بیٹیاں, نبی علیہ السلام کے بیٹے اور نبی علیہ السلام کے داماد. یہاں تک ہماری بات مکمل ہو گئی. انشاءاللہ آئندہ جمعے آقا علیہ السلام کے نواسے اور نواسیوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور مزید اپنے علم میں اضافہ کریں گے کہ اہل بیت آخر ہے کون.
ان کا دین اسلام سے تعلق کیا ہے، ان کی کیا کیا قربانیاں ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت سے اور نبی علیہ السلام کی آل سے، نبی علیہ السلام سے، اصحاب رسول سے اور امہات المومنین سے، ازواج مطہرات سے صحیح معنوں میں ہمیں عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔